عليكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اسٹیج پر موجود حضرت مولانا قاضی کفایت اللہ صاحب اور میرے استاد مکرم حضرت مولانا قاضی ایوب طاہر صاحب اور دیگر اکابرین، ان کی موجودگی میں اب باقی 4 منٹ رہ گئے ہیں، اس میں اپنی بات کو مکمل کروں گا. سامعین گرامی، میرا آپ کا اور پوری امت مسلمہ کا عقیدہ ہے کہ آقا دو جہاں رحمت للعالمین خاتم المرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی رسول پیغمبر ہیں. اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی مائی ایسی نہیں آئے گی جو ایسے لال کو جنے، ایسے بیٹے کو جنے جس کو منصب نبوت پر فائز کیا جائے. سامعین گرامی، نبوت کا نقطہ آغاز حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوا اور نقطہ اختتام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوا. اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی کسی قسم کا نیا نبی رسول پیغمبر پیدا نہیں ہوگا. جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا دجال کذاب کافر تو ہو سکتا ہے، اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا. سامعین محترم، مختلف ادوار میں مختلف لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے. جب بھی کسی لعین نے نبوت کا دعویٰ کیا، امت مسلمہ نے اپنے پیارے حبیب کی ختم نبوت کا تحفظ کیا. آپ کی زندگی میں مسیلمہ کذاب، اسود عنسی، طلحہ اسدی، سجاہ نامی خاتون، اسحاق اخرس، آپ کے قریب ایران کے اندر بہاءاللہ ایرانی، ہندوستان کے اندر مرزا غلام قادیانی لعین، اس لعین نے نبوت کا دعویٰ کیا. مختلف لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے. جب مرزا غلام قادیانی لعین نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس وقت ہماری بڑی قیادت مشائخ حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی، حضرت مولانا احمد علی سہارنپوری، حضرت مولانا دیگر اکابرین علماء کرام نے مرزا غلام قادیانی کی تکفیر کی اور آگے جا کر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت پیر میر علی شاہ گولوی، دیگر امت مسلمہ کے قائدین نے اس فتنہ قادیانیت کا تعاقب کیا اور مسلمانوں کو آگاہ کیا کہ مرزا غلام قادیانی لعین اور اس کے پیروکاروں کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں. چنانچہ اس فتوے کے 90 سال بعد 1974 کے اندر قادیانیت کا مسئلہ میرے اکابرین کی جدوجہد سے، امت مسلمہ کی قربانیوں سے سن 53 کی تحریک چلی. اس کے اندر 10,000 مسلمانوں کو صرف لاہور شہر کے اندر لاہور مال روڈ پر ایک دن میں گولی سے اڑا دیا گیا. ان کا مطالبہ یہ تھا کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے. اس وقت مرزائیوں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت نہ قرار دیا گیا. چلتے چلاتے 74 آیا. سن 74 کے اندر تحریک چلی اور 7 ستمبر 1974 کو قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا. الحمدللہ جب قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، اس وقت سے لے کر آج تک جب بھی کوئی نئی حکومت آئی، اس نے آقا دو جہاں کی ختم نبوت پر، آپ کے عزت ناموس کے قانون پر ڈاکے ڈالے اور کفریہ طاقتوں کے اشاروں پر ڈالوں کی لالچ میں حضور کے عزت ناموس کے قانون کو ختم کرنے کی ناکام کوشش کی. جب بھی اس قسم کی کسی حکمران نے جرأت کی، آپ کے اسلاف، آپ کے اکابرین عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے پوری امت مسلمہ کو، تمام مکاتب فکر کو ایک صف میں لا کھڑا کیا اور حضور کے عزت ناموس کا تحفظ کیا. ہر دور میں یہ کام ہوتا رہا. اب آپ کا نئی حکومت آئی. جب سے آپ کی نئی حکومت آئی، مختلف طریقوں سے، مختلف انداز سے پیغمبر اسلام کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا گیا. کبھی قادیانی عاطف میاں کو معیشت کے اندر اقتصادی کونسل میں ممبر منتخب کیا گیا. کبھی لعینہ آسیہ لعینہ کو رہا کیا گیا اور کبھی وجیہ الحسن گستاخ رسول کو رہا کیا گیا. کبھی عبد الشکور بدبخت کو رہا کیا گیا. اور ابھی دور کی بات نہیں، 26 کی بات ہے، 26 فروری کو 27 فروری کی بات ہے کہ حج کے اندر ایک حج فارم جو ہوتا ہے اس کے اندر حلف نامہ ہوتا ہے. آدمی حلفیہ بیان دیتا ہے کہ میں آقا کریم کو خاتم النبیین مانتا ہوں. اس حلف کو ختم کر دیا گیا. جب وہ ختم کیا گیا، امت مسلمہ کے قائدین نے آواز اٹھائی، دوبارہ اس کو بحال کر دیا گیا. اس صورتحال کے پیش نظر آپ کے اسلاف نے، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے ملک بھر میں
بڑی بڑی کانفرنس رکھی تاکہ امت مسلمہ کو حضور کے عزت ناموس کے لیے اکٹھا کیا جائے اور کفریہ طاقتوں کو اور اپنے حکمرانوں کو یہ پیغام دیا جائے کہ پیغمبر علیہ السلام کے عزت ناموس کے خلاف کسی قسم کا کوئی رد و بدل ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ اسی سلسلے میں آپ کے اکابرین نے بڑی بڑی کانفرنس رکھی، ان میں سے ایک کانفرنس 6 مارچ بروز جمعۃ المبارک قاسم باغ اسٹیڈیم کے اندر مغرب کے بعد کانفرنس رکھی، جس میں تمام مکاتب فکر تشریف لائیں گے۔ آپ کی ایک بڑی قیادت قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان، حضرت مولانا مفتی اعظم مفتی تقی عثمانی صاحب اور حضرت پیران پیر حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب اور دیگر اکابرین بھی تشریف لائیں گے۔ آپ حضرات کی خدمت میں حاضری ہوئی اسی کانفرنس کی، اس کانفرنس میں شرکت کے لیے دعوت دینے کے لیے حضور کی ختم نبوت عزت محفوظ ہے، قرآن محفوظ ہے، دین اسلام محفوظ ہے، ہر چیز محفوظ ہے۔ اگر حضور کی ختم نبوت محفوظ نہیں، نہ میرا روزہ محفوظ، نہ مسجد محفوظ، نہ مدرسہ محفوظ، ختم نبوت محفوظ ہے، ہر چیز محفوظ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے پیارے حبیب کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔